السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی ٹو ڈے ہدایت القرآن کورس کی کلاس نمبر 296 ہے۔ آج انشاءاللہ اس کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 279 پہ تدبر کریں گے، جو کہ سود سے ریلیٹڈ آیت ہے، اور کہ یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی، احساس دلانے والی آیت ہے۔ 278 میں ہی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، کہ جو کچھ بھی باقی بچا ہے ربا میں سے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد پھر اب اگلی آیت جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر خاص طور پہ فرمایا، اسی کی کنٹینیویشن میں، کیونکہ پھر اسی لیے عطف کہا گیا نا، کہ فَإِن لَمْ تفعلوا، اگر پھر تم نے یہ نہ کیا، تو یہ شرط لگائی نا۔ لیکن کئی جگہوں پہ آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا، تو لکھا ہوا ہے کہ پھر اگر تم نے نہ چھوڑو گے، اگر تم نے نہ چھوڑا، حالانکہ فعلا فعل ہے نا یہاں تو استعمال ہو رہا، تو کرنے کا میننگ ہے، کام کے کرنے کا میننگ، لیکن وہاں اسپیسیفکلی ورڈنگ استعمال کی ہے کہ اگر تم نے نہ چھوڑا، تو کیا نہ چھوڑا؟ چھوڑنے کا تو کوئی ادھر فعل استعمال نہیں ہو رہا، تو اسی وجہ سے پھر یہ مطلب یہ کہ پیچھے والی جو بات ہے وہ کنٹینیو ہے، کہ اگر تم نے یہ جو باقی کا جتنا ربا رہ گیا تھا، جو قرض دیا ہوا ہے، وہ نہ چھوڑا، تو پھر خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، سن لو، خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اور اگر تم نے توبہ کر لی تو پس تمہارے لیے ہے تمہارے اصل مال کا اصل زر جو ہے تمہارے لیے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم، خاص طور پہ دیکھیں مومنین کی طرف اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، ڈائریکٹلی خطاب ہے، لیکن بعض قبیلے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا پوری طرح، لیکن چونکہ اب وہ مسلم ریاست بن چکی تھی، وہ اس کے شہری تھے، ہر شہری جو تھا اسے اس اسلامی قانون کی پابندی کرنی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں فرما دیا کہ اب یہ سودی کاروبار نہیں چلے گا۔ فائنل جو الٹیمیٹم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ تھا نا۔ لیکن اب اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جزوی طور پہ تو کہیں نہ کہیں اس کی مخالفت کا اندیشہ ہو سکتا تھا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارے لوگ مان جاتے، خاص طور پہ نان مسلم بھی، کیونکہ ظاہر ہے اتنے عرصے سے جو کام ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ پھر ان کی اتنا منافع جڑا ہوا تھا، تو وہ کیسے اس کو چھوڑ دیتے ایک دم سے نا۔ تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے زوردار طریقے سے اور پورے جلال کے ساتھ نا یہ حکم دیا کہ اگر تم اس حکم کے بعد، یہ جو فائنل حکم ہے، اس کے بعد بھی سود کا لین دین اگر نہیں رکتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر یہ مخالفت جو ہے ایک فوجداری جرم بن گیا۔ فوجداری جرم کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اگر ہم ورڈز کو دیکھیں نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ زال نون مجرد سے ہے نا، آزینہ یا زنو، باب سمیع سے۔ آپ کے ذہن میں اس کا معنی ہے کان کھول کر سن لو یا سن لو، ٹھیک ہے بالکل۔ یہاں کیا یہ معنی ہم کریں گے کان کھول کر سن لو، خبردار ہو جاؤ؟ لام کا صلہ ہے نا، مطلب آزینہ لاہو، ساتھ لام آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے استمع، کان لگانا، سننا، یعنی جو آپ نے ابھی معنی کیا نا کہ کان لگا کر سنو، غور کرو۔ اور آزینہ کے ساتھ اگر آ جائے کس کا صلہ؟ با کا صلہ، جو کہ یہاں آ رہا ہے، با کا صلہ، کیونکہ یہاں پہ با کا صلہ نا، اس کے بعد بھی، یعنی آزینہ بھی، اس کا مطلب یہ ہوگا عالمہ بھی، عالمہ بھی، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، آگاہ ہونا، خبردار ہونا۔ یہ صلے سے دونوں معنوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔
اسی سے ہے نا، اذن کے میننگ کان کے ہیں، نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ علم پالو، یعنی جو دیا جا رہا ہے وہ پالو۔ اب ظاہر ہے علم بندہ حاصل کر، اب خاص طور پہ دیکھیں نا اس کا معنی جب ہم کہہ رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ یعنی کہ تمہیں جو اعلان کیا، اعلان جب کیا جاتا ہے تو کوئی نیوز دی جاتی ہے نا، کوئی خبر دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اعلان کا جو لفظ ہے اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے کان کھڑے کر لو، تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو مطلب سننے کا جو معنی ہے نا وہ اس کے اندر آلریڈی موجود ہی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ خبردار کرتے ہیں تو کچھ سناتے ہی ہے نا کسی کو، جب اعلان کیا جاتا ہے تو سنایا جاتا ہے نا اس کو، تو کان نہیں لگائے گا تو کیسے سنے گا سننے والا، اور سنے گا نہیں تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہاں پھر خبردار ہونے یعنی جاننے کے، علم حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ اب خالی سننے کی اگر بات ہوتی نا کہ سن لو تو پھر سننے کی حد تک ہوتا، حکم کے اوپر عمل والی بات کے ایک علم حاصل ہونا تو سن کے درگزر کر دیتے ہیں لوگ۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ با کے سیرے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، استماع کے میننگ میں یعنی کان لگا کر سننا، اس کی طلب کی جا رہی کہ سنو، چونکہ امر آ رہا ہے نا یہاں پہ، لیکن با کا صلہ ہے تو عالمہ بھی ہی کے میننگ میں استعمال ہوگا کہ جاننا، آگاہ ہونا، خبردار ہونا۔ تو یہ دو میننگ یہاں پہ ہے، تو دیکھیں اس سے کتنا معنی میں نا مطلب کلیئر ہوتا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی جگہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ بِحَرْبٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جنگ کرو اللہ اور اس کے رسول سے ڈائریکٹلی، یہ نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس سے، کیونکہ یہ جو انداز کلام ہے نا یہ زیادہ بلیغ ہے، کیوں؟ کیونکہ تیاری کا حکم دیا نا، ڈائریکٹلی جنگ کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، مطلب بس تیار ہو جاؤ، یعنی اس قسم کی لڑائی کے لیے جو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑی لڑائی ہے، ایک وارننگ، جی وارننگ دیا ہے کہ ڈائریکٹلی نہیں کہا۔ اچھا اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں ہر بن نکرہ استعمال ہو رہا ہے، تو اگر آپ ٹرانسلیشنز بھی دیکھیں گے نا زیادہ سے تو کئی جگہوں کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ بڑی لڑائی کے لیے، خالی لڑائی کے لیے نہیں، مطلب عظیم لڑائی کے لیے، بڑی لڑائی کے لیے۔ تو وہ بڑی کا لفظ کہاں سے بیچ میں ڈالا ہے انہوں نے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہر بن ہے یہ کیا ہے؟ اس کی جو نکرہ آیا ہے تنوین ہے، یہ تنوین تعظیم ہے، تو اس لیے یہاں بڑی جنگ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تنوین کس چیز کی، یعنی نکرہ کیوں آیا ہے؟ نکرہ آنے کا مطلب ہے کہ، اور پھر وہ اب جو اس کی نعت ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں نا، عظیم، یہ بڑی جنگ، تو یہ جو نعت ہے اس کی جگہ تو یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ عظیم جنگ ہے، عظیم جنگ یعنی کہ بہت بڑی جنگ۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کوئی چھوٹی جنگ ہے، پھر یہ ایکچولی اس کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ عام طور پہ جو جنگ کا لفظ آتا ہے تو ٹھیک ہے جنگیں ہوتی رہتی ہیں دنیا میں اور اس طرح جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ آگے والا جو جس سے جنگ ہو رہی ہے، جس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، وہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے، وہ کون ہے، کس سے جنگ ہو رہی ہے، کتنی اس کی طاقت ہے؟ تو یہ جو طاقت ہے اس سے بڑی تو طاقت کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس والی تنوین کو کہا گیا ہے تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ تنوین ہی خالی نکرہ لانا، ورنہ تو معرفہ بھی آ سکتی تھی نا کہ خاص جنگ، الف لام آتا تو معرفہ آ سکتا تھا، کیونکہ یہ ہے تو خاص جنگ ہی ہے نا، اس طرح کی جنگ تو کسی سے نہیں ہوتی جو اللہ رسول سے، لیکن اس جنگ کی عظمت زیادہ بیان کرنا تو اس لیے یہاں تنوین لایا۔ تو یہ اب معنی کون سمجھ سکتا ہے اس کی آیت کے اندر جو اتنی تاکید کی چیزیں، مختلف قسم کی امر کو لانا، شرط کو لے کر آنا، لم، یہ سب تاکید ہی ہے نا، سب سے پہلے تو شرط آ گئی، پھر اس کے بعد لم تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جواب میں امر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، نوٹ کیا؟ تبھی تو فا بھی آ رہا ہے نا، پھر یہاں یہ تنوین آ رہی ہے اور اس کی نعت کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے اور رسول سے جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آگے جانے سے پہلے میں ایک بات کروں گی کہ یہاں اعلان جنگ ہے کس کے ساتھ؟ اللہ رسول سے۔ کیا
اس یہ والی بات کہ اللہ اور رسول سے جنگ کسی اور گناہ کے اوپر ہے، شریعت میں کوئی اور گناہ ہے جس کے اوپر یہ الفاظ آئے ہیں، حدیث میں یا قرآن میں کوئی آپ کی نظر سے گزرا؟ دو گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا۔ نمبر 1 تو یہی سود کے اوپر، سود لینے پر، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا، اور دوسرا ایک حدیث ہے، بخاری میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502 ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر وعید دی گئی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو ایک کیا ہے؟ سود کا، نوٹ کر لیں، یہ تو قرآن میں موجود ہے، سب جانتے ہیں سود لینے کے بارے میں۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے، ولی سے یہاں کیا مراد لیں گے ہم؟ سوچے ہی بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ کا دوست، یعنی جو اللہ کا فالوور ہو، اور ولی کا درجہ تو تبھی ملے گا نا جب وہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے محنت کر رہا ہو۔ تو یعنی جو اللہ والے بندے ہیں، جو واقعی صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے نے ان کو یہ والا درجہ دے دیا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا دوست بنا لیا ہوا ہے، تو دوست کی تو اہمیت اور ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم اپنے جو عام دوست ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بھی، بیسٹ فرینڈ، تو لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنا۔ لڑائی میں پھر کیا ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے تو دونوں ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو حریف بنائیں گے، نعوذ باللہ، رسول کو حریف۔ تو یہاں پہ حدیث کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ڈکلیئرڈ انیمی بالکل۔ لیکن ولی کی میں سوچ رہی تھی کہ واقعی دیکھیں، اسی لیے کہا گیا نا کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور خاص طور پہ دین والے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلوں کے معاملے ہیں، اندر سے کون کتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، کتنا اس کا پیارا ہے۔ اگر وہ ظاہری طور پہ کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ کتنا مضبوط ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کتنی زیادہ قریبی دوستی ہے نا۔ تو دنیاوی طور پہ لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں نا، یہ ایون مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ولی کون بنتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے پوری طرح سے، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہے، تو وہ پھر اللہ کے قریب ہو جائے گا، وہ اس کو دوست بنا لے گا اللہ تعالیٰ۔ حقیقت میں تو اللہ سے عداوت ہے نا پھر، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے یا اس کو تنگ کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے اگر آپ پڑھے پچھلے ہسٹری تو ہمارے کتنے امام ہیں جن کو قتل کیا گیا، نبیوں کو کیا گیا، تو پھر اماموں کی تو بات کی بات ہے۔ لیکن جیسے امام مالکی جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں جب پڑھا تھا امام مالک کا، کہ اس کی وجہ یہ کہ ان کو اپنی طرف سے فالو کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کے بازو توڑ دیے تھے، اتنا ان کو مارا گیا تھا کہ ان کے کندھوں سے ان کی ہڈیاں توڑ دی تھی، تو وہ اپنے اوپر ہی نہیں اٹھا سکتے تھے، ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے آخری ٹائم میں نا، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جی لفٹ نہیں کر سکتے تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ والے لوگ، تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا، تو دو یہ ایسے معاملات ہیں جس میں جنگ کا اعلان کا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے۔ یہ تو بہت سارے ایسے جملے ہم پڑھتے آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی محبت نہیں رکھتے تو نفرت کرتے ہیں، یا دشمنی کرے گا تو میرا دشمن ہے۔ لیکن یہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن اینڈ پہ یہ اب دھمکی جو ہے اس قدر شدید ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ جو صحیح طرح سمجھ لے تو دل دہل جانے والی بات ہے۔ اب یہ شدید ترین وعید ہے، اب کس کی مجال ہو سکتی ہے؟ اب سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے، کرنا تو دور کی بات، تصور بھی کرے نا۔ تو اب صحابہ تھے، جہاں تک صحابہ کی بات ہے، اب اتنی سخت آئے سن کے ان ہوتا تھا وہ تو فوراً ہی سمعنا وأطعنا، تو انہوں نے سارے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور توبہ کی، اور انہوں نے اللہ کی طرف آ گئے۔ یہ جنگ کا لفظ کیوں استعمال ہوا اتنی سختی؟ کیونکہ جنگ کب کی جاتی ہے؟ جب ایک دم سے تو جنگ نہیں ہوتی نا، ظاہر ہے اس کے لیے پہلے کو الٹیمیٹم دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا،
مخالفت کرتا ہے، اس صورت میں پھر جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ جنگ کا اعلان کدھر سے ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ تم مجھ سے جنگ کرو، جو بھی آؤ لڑنے کے لیے، میری طرف سے جنگ ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہے، سودی کاروبار سے باز نہیں آتا، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ اس کے لیے مختلف آراء ہیں ان کی علماء کی، اور ان کی کہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری، حضرت ابن سیرین وغیرہ بڑے بڑے فقہا کہتے ہیں کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھا جائے تو ظاہر ہے جنگ میں کیا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ ظاہر قتل ہی ہوتا ہے نا، بندہ مارا جاتا ہے نا۔ جنگ کا اعلان کا مطلب یہی، تو انہوں نے اس سے یہ معنی لیا ہے کہ اس شخص کو جو یہ مسلمان سودی کاروبار نہیں چھوڑے گا اور لڑے گا تو اس کو کر دے۔ لیکن دوسرے فقہا کی رائے یہ ہے کہ قتل تو نہ کیا جائے، البتہ اس وقت اسے محبوس یعنی اسے قید رکھا جائے کہ جب تک وہ یہ کام نہ چھوڑ دے اور عہد نہ کرے۔ جی بالکل، یہ بھی یہی بات آگے جا کے بات کرتے ہیں نا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے عمل کیا تھا نا کئی چیزوں میں۔ تو لیکن یہ دو رائے ہیں، ایک رائے کے مطابق کہ انہیں اسے قتل کر دیا جائے گا جو سود کا اسپیسیفکلی میں بات کر رہی ہوں کہ نہیں چھوڑتا اس حکم کے بعد، تو اسے قتل کر دیا جائے گا کچھ فقہا۔ لیکن کچھ کی رائے یہ ہے کہ اسے قید کر لیا جائے اور اس کو اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک کہ وہ عہد نہ کر لینا۔ اب ایکچولی یہاں پہ جی توبہ کے تک کا ٹائم دیا جائے نا، اگر توبہ کر لیں، نہ کرے توبہ تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک پورا پراپر ظاہر ہے، چونکہ یہ تو وہ ایک کیس چلے گا نا پھر اس کے اوپر۔ یہ والا کال کہ بس تیار ہو جائے جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، یہ اس شخص کے لیے وہ شخص سود کو حلال سمجھ کر اس کو کھاتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جسٹ ایسے ہی حرام سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے نا اپنے اس کے لیے، لیکن یہ اس کے لیے خاص طور پہ کہ جو حلال سمجھتا ہے، یعنی جیسے کہ اوپر گزر چکا کہ سود جو ہے یہ اسی کی طرف جا رہی ہے نا بات کے، تجارت سمجھ کے کرتا ہے۔ کیونکہ اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سود کی تحریم کا مطلب اس کو ہے کہ وہ سود حرام ہے اعتقاد رکھتا ہے، تو سود خود ہی اگر کرتا ہے اس کے باوجود، تو وہ کافر نہیں ہوگا، پھر وہ کافر کے زمرے میں نہیں آئے گا جو مانتا ہے اس میں، کیونکہ اس فکرے کے اندر کفر سے کم درجے کا گناہ پر یہ اطلاق ہوتا ہے نا۔ یہ کہا گیا کہ یہ کفر سے کم درجہ، یعنی جو تو اللہ کے حکم کا ٹوٹل انکار کر رہا ہے نا، ٹوٹل انکار کر رہا ہے۔ یہاں دو رائے آ جاتی نا، ایک تو یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ سود حرام نہیں ہے تو وہ تو پھر کافر ہو گیا نا، وہ تو نکل گیا نا اس میں سے، کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا پھر کافر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو کر رہا ہے، مانتا ہے کہ یہ وہ ہے سود حرام ہے لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے نا، تو وہ کافر نہیں ہے، پھر وہ دونوں میں فرق ہے نا۔ تو اس طرح اس کی بیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی سزا دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو کافر قرار دینے کے لیے کوئی وجوب تقاضا نہیں کرتا نا، تو کوئی ریزن نہیں ہے نا۔ تو فقہا اس پر متفق ہیں کہ یہ حکم جو ہے، جو فقہا کی مختلف ان کی رائے کے مطابق کہ یہ مسلمانوں پر جاری ہوتا ہے۔ بے شک کہ مطلب اس طرح تو پھر وہ لوگ نکل جائیں گے نا جو کہ ہاں ہاں سود تو حرام ہے ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر اس حکم سے نکل جائیں گے نا۔ یہ صرف کافروں کے لیے کہ جو انکار کر رہے ہیں، جو اوپر جنہوں نے کہا کہ تجارت اور سود ایک ہی ہے، سمجھ آئی؟ دو کیٹیگریز ہوگی نا، ایک ہیں جو انکار تو نہیں کرتے اللہ کے حکم کا لیکن کرتے جا رہے ہیں، ایک ہیں جو انکار کر رہے ہیں لیکن وہ تو پھر نکل گئے اس کیٹیگری سے۔ تو فقہا کا اس پہ متفق ہیں کہ یہ حکم جو ہے کس کے لیے ہے، مسلمانوں پر جاری کیا گیا، اور اوپر خاص طور پہ مخاطب بھی مومنین ہے، اور دوبارہ تاکید کے ساتھ کہا اگر تم مومن ہو، بڑے گناہوں میں گناہ کبیرہ میں استعمال ہوگا۔ تو لیکن یہ افعال پھر کفر سے کم درجے کے ہوں گے، یعنی درجہ اس کا کفر سے کم ہے لیکن ہے بہت بڑا عظیم گناہ نا۔ اب اسی سے پھر کہا نے مختلف حکم نکالے دوسرے معاملات کے بارے میں، کہ جیسے مسلمانوں کے کسی علاقے میں اگر کوئی زبردستی
قبضہ کر لے، ظلم کرے، ستم کرے ان کے اوپر، یا پھر جیسے ہمارے یہاں آج کل جگہ ٹیکس کے نام سے ٹیکس کا ایک سلسلہ چلتا ہے، یعنی زبردستی جو ٹیکس لیے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، زبردستی وہ کی جاتی ہے، یا کسی کی کسی چیز پہ قبضہ جما لینا، لوگوں کا مال چھین لینا، بھتے کا لفظ زیادہ سیٹ آتا ہے یہاں پہ نا، تو وہاں پہ تمام مسلمانوں پر ان کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے۔ سود کیا ہے؟ کوئی اگر قرض دیتا ہے تو اس سے زبردستی لے رہا ہے نا، وہ اپنی خوشی سے تو نہیں دیتا نا، جو بھی لینے والا ہے وہ مجبوراً دے رہا ہے جس وجہ سے بھی کر رہا ہے، تو اس لیے ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی، جنگ واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ پھر ہمیں وہ ریفرنس ہم دے سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کیا کیا تھا، جنگ کی تھی نا، اور اسی کے اوپر پھر صحابہ بھی متفق ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا کہ کون سی والی چیزوں پہ جنگ کی تھی؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ چیز کفر ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو مسلمانوں کو اپنے مال میں واجب ہونے والے صدقات یعنی زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس پہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا قتال کیا۔ اسی بنا پر آپ نے پھر فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ ایک رسی یا ایک روایت کے مطابق بکری کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کر دیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ یعنی ایک رسی اور ایک بکری کا بچہ، یعنی ایک چھوٹی سی، یعنی جنگ کریں گے، قتال کریں گے نا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو اسی بیس کے اوپر، کیونکہ دوسرے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، اس سے نقصان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ پھر پورا معاشرے میں کیا حال ہوتی ہے، اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے کتنے گناہ جنم لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جو روایت ہے نا اور ان کا جو عمل ہے، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع سے لے کے بعد کے مسلمانوں میں بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے جن لوگوں سے قتال کیا تھا ان کو پھر کیا ان کا نام دیا تھا؟ مرتد کا، یعنی وہ مرتد تھے۔ اب مرتد کیا ہوتا ہے؟ مرتد کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو اسلام کے دائرے سے نکل جائے، اسلام، اب وہ بے شک کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب ہمارے ہاں جو لوگ مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حلال ہے، دل سے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ پھر جو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن میں کر رہا ہوں، ہاں مجھے پتا ہے نماز فرض ہے لیکن میں نہیں کر رہا، تو اس کو پھر فوراً قتال نہیں کیا جائے گا، اس کو وارن کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی اس کے مطابق جو بھی ہے نا، یہ اصل پوائنٹ۔ یعنی وہ سود خور جو ڈٹا رہتا ہے، ایون وہ بھی لوگ جو حلال سمجھتے ہوئے بھی اس پر ڈٹے رہے تو وہ بھی تو پھر اس ایک لمٹ کے بعد وہ بھی اسی زمرے میں پھر آ جائیں گے۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو الگ بات ہے، انہیں تھوڑا ٹائم، لیکن اگر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر اسی طرح ہوگا۔ اسی لیے تو جو اوپر بھی یہ جو ہے نا، اس کے بعد یہ جو ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ اسی لیے دونوں باتوں کی طرف یہ جاتا ہے یہ پوائنٹ نا، تو کہ جو اس کی تحریم کو قبول کر بھی لے پھر بھی اس کے باوجود اس کو قائم رکھے تو اس کے خلاف بھی جنگ کی کاروائی ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رسول سے جنگ، کون جنگ کرے گا؟ کس طرح جنگ کیسے ہوگی؟ کیسے ان کے خلاف جنگ کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو زمین پہ نہیں آ رہے نا، رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کیا انہوں نے جو، تو اب جب بھی یہ معاملہ ہو تو کون کرے گا جنگ ان کے ساتھ؟ جنگ کا مطلب خالی زبانی کلامی تو نہیں ہے نا، یہ تو اصل معنی میں استعمال ہو رہا ہے نا، لٹرلی کیا میننگ ہے اس کا کہ کون جنگ کرے؟ اس حکم کو اس دنیا میں اپلائی کون کرے گا؟ یہ اب ایک معاشرے کی بات ہے نا، یہ کوئی علاقے کی بات ہے، ایک گروہ کی بات ہے، یا جہاں بھی ہے سودی کاروبار ہو رہا ہے، جس ملک میں ہو رہا ہے، جس ایریے میں ہو رہا ہے، اور وہاں پہ مختلف قسم کی سودی اسکیمیں چلتی ہیں، تو کس کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ ان کو روکا جائے، جنگ کی جائے؟ اب جنگ کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا،
اس کے لیے آپ کے پاس فورس ہونی چاہیے، آپ کے پاس یہاں مطلب یہ ایک پورا ایک اس کا سسٹم بتایا ہوا ہے نا. تو یہ ایکچولی بیسیکلی یہ حکومت کا فرض ہے. تو یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے. اب ہر بندہ تو اٹھ کے جنگ نہیں کر سکتا نا. اب ہم انڈیویجلی جیسے اگر ہم اب برا سمجھتے کیا ہم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی کسی بھی یعنی ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل سے برا جانے، وہ جو سٹیپ بتائے گئے ہیں. لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. خود سے قتل نہیں لوگوں کو کر سکتے. کیا لوگوں کو قتال ہم کسی کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. پورا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی نا، اس کو پورا ایک ٹائم دیا جائے گا، پورا پراپرلی ہوگا نا. یہ ایکچولی بطور خاص فوجداری جرم قرار دیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ جب حکومت جو مختلف لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان میں دو قسم کے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. دو قسم کے ان کے گناہوں کے اوپر اطلاق. ایک ہوتا ہے نارملی جیسے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، قتل کیا، چوری کی، اس طرح کر کے، تو اس کی جو عدالت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اچھا، فیملی کورٹ ہوتی ہیں، فیملی کے جو مسائل ہیں اس کی فیملی کورٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ کورٹس جو ہوتی ہیں، عدالتیں ہیں، اس کی کیٹیگریز ہیں. ایک ہی عدالت نہیں ہوتی ہے. یہ بات پتہ ہے نا آپ کو کہ جس قسم کا جرم ہے اس قسم کی عدالت ہوتی ہے، اس قسم کے وکیل ہوتے ہیں، اس قسم کے جج ہوتے ہیں. تو اس مطلب ان کی اسپیشلٹی جیسے ڈاکٹرز ہیں، جیسے مثلاً اگر ڈاکٹر ہیں جی، کرمنل کورٹ، فیملی کورٹ. اب اس میں ایک ہوتی ہے فوجداری جرم، کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جرم جن کو فوجداری جرم یعنی جو فوج ہوتی ہے اس کی عدالت میں ان کو چلایا جاتا ہے. وہ سخت ہوتی ہے نا. جیسے یہ جو کیا کہتے ہیں دہشت گردی. اب دہشت گردی کی عدالت الگ ہوتی ہے، تو اس کے لیول کے اعتبار سے اس عدالت میں کورٹس. اب جو فیملی کورٹ ہوتی ہے ادھر فیملی کے مسائل جو ہوتے ہیں، طلاق کے مسائل، بچوں کی کسٹڈی کے مسائل، وہ الگ ہوتی ہے. اس کے اسپیشل لوگ الگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو کرمنلز کے جس قسم کا کرمنل ہے، جس قسم کا معاملہ آتا ہے کورٹ کے اندر، اس کے مطابق اس عدالت میں ریفر کیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس پہ پھر وہ چلتا ہے کیس اور پھر سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی یہ پوائنٹ؟ اب یہاں بھی یہی چیز ہے کہ یہاں اب یہ والا جو کام ہے یہ لڑائی کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اب فیملی کورٹ میں جا کے تو نہیں نا اس کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ ان کے خلاف طاقت استعمال کریں، کیونکہ یہ بڑے لیول پہ نا، یہ ایک بندہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو پورا اس ایک گروہ ہے یا علاقے کے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہوں. سود کو بطور خاص فوجداری جرم قرار دیا، کیونکہ یہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے. اور اسی لیے آپ کو پہلے بھی شاید میں ذکر کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو جب ایک معاہدے کے تحت اسلامی حکومت کے اندرونی اور خود مختاری دی تھی، تو انہوں نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی نا، معاہدہ کیا تھا، اس کے اندر کلیئرلی تصریحاً کر دی تھی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ منسوخ ہو جائے گا. اور اور پھر صرف منسوخ نہیں ہو جائے گا معاہدہ، آگے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی. سوچیں ذرا، حالانکہ وہ عیسائی تھے لیکن ان کو صاف کہا کہ پھر جنگ کی جائے گی نا، کیونکہ بے شک وہ عیسائی ہیں لیکن وہ چونکہ معاملات ہو رہے ہیں تو لوگ مسلمانوں کو خراب کریں گے نا وہ. تو اب دیکھ لیں پھر ہمارے ہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے، کتنی یہ حکم کتنی اہمیت اور نزاکت کو شو کر رہا ہے نا. اور اس کی طرف کیا توجہ ہے کوئی توجہ کسی کی؟ کوئی بھی بندہ اٹھ کے چلے جنگ تو نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ، لیکن کم از کم اس کی برائی کو تو کھول کے بیان کرے نا. جی بالکل. تو اس لیے اب تو سارے بیچ میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے نا. اب ذرا خاص طور پہ نوٹ کریں، یہاں پہ پہلے پوائنٹ نوٹ کریں، پھر میں گورنمنٹ ہمارا ظاہرہ اسلامک حکومت اب تو کہیں بھی نہیں ہم کہہ سکتے. ہمیشہ پھر میں یہ جملہ دہراتی ہوں کہ اگر اسلام آپ نے فالو کرنا ہے تو اپنے گھر کے اندر ہی آپ اس کو اپنے گھر کی کہتے ہیں نا جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر فالو کریں.
گھر سے نکلیں گے تو پھر کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ پوری طرح سے آپ اسلامی کہتے ہیں نا اس کو گورنمنٹ کے طور پہ لیں اور وہاں پہ پھر آپ خوش ہوں گے اب ہم اس سے باز ہیں. اسی لیے تو وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اس کا غبار جو ہے ہر شخص تک پہنچے گا، ایک وقت آئے گا. تو یہ وہ وقت آ چکا ہے نا اب قیامت کے قریب کا. اچھا، ابھی اگلی بات پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ ذرا جنگ والی بات کے بارے میں سوچیں. جس ملک کو کسی دوسری ملک کے ساتھ اگر جنگ درپیش ہو تو اس وقت کس قسم کا حالات ہو، جب اینیمی اٹیک کر دے یا اندیشہ ہو، ہر وقت آپ تیار رہیں اور سرحدوں پہ. اور پھر جب جنگ کی حالت ہوتی ہے نا تو پھر اس وقت اگر جس ملک میں جنگ کی حالت ہو، جنگ ہو رہی ہو یا ہونے کا سٹارٹ ہو رہی ہو، تو کیا کیا ایسے فیلنگ ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہوگا، یقیناً جو ہم چھوٹے تھے 70s میں جب جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ کرفیو لگنا 75 میں. تو کرفیو لگنا اور پھر وہ جو مجھے ابھی بھی یاد ہے جہازوں کی آوازیں آتی تھیں. 71 میں، جی جی. تو لائٹیں بند کر دیتے تھے، بلیک آؤٹ بالکل. اعلان ہوتا تھا کہ لائٹیں بند کر دو کیونکہ جہاز آتے تھے تو اس طرح بمباری نہ کریں. اور مجھے اتنا نہیں یاد، بس تھوڑا سا یاد ہے ذرا سا مجھے نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کس قسم کی ذرا فیل کریں کہ جنگ کی کیا کنڈیشن، اور اس وقت پھر کیا ہوتا ہے. ساری توجہ جو ہوتی ہے نا، جی بالکل تھوڑا سا ہی سب کو یاد ہوگا جو بھی چیزیں، ساری توجہ پھر کس چیز پہ ہو جاتی ہے، پورے ملک کے لوگوں کی جنگی کارروائیوں پہ. مجھے یاد ہے ہمارے جو محلہ تھا اس کے ینگ لڑکے سارے وہ ساری رات ڈیوٹی دیتے تھے، مطلب انہوں نے گروپ بنائے ہوئے تھے اور اس طرح کر کے وہ سارا وہ کرتے تھے. تو آپ کو پتا ہے پھر صرف یہ تھوڑی کہ فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں، پورا پورا ملک جو ہوتا ہے، پورے ملک کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پورے پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. اور پھر جب سارے لوگ اس طرف توجہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، بہت سارے معمول سے ہٹ جائے گا نا، سسٹم سارا رک جاتا ہے. جو دوسرے کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا دوسری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ رک جاتے ہیں. اور پھر خود روک دیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اب چونکہ جنگ کا وقت ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، جی اسٹینڈ سٹل بالکل، بہت ساری چیزوں کو اب روک دیا جائے کیونکہ جنگ سے پہلے ہم لوگ مقابلہ کر لیں، پھر اس وقت تک کسی بڑے کام کو کسی اور چیز کو نہ چھیڑا جائے، بس روٹین کی لائف گزاری جائے، نارمل حالت نہیں ہوتی. اب جنگ کی یہ اہمیت اس صورت میں ہے کہ جب کسی دوسرے ملک سے جنگ ہو، یہ جو سینیریو ہم نے پیش کیا. اور اگر ہم یہاں معاملہ دیکھیں، یہاں کس کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ اور رسول سے. جس قوم کو اگر اللہ اور رسول سے لڑنا پڑے تو کیا دنیا میں کوئی طاقت اسے تباہی سے بچا سکتی ہے؟ جی، اینڈ آف ایوری تھنگ، ایگزیکٹلی. کوئی طاقت کتنی بھی طاقت کو لے، پورے ملک جمع ہو جائیں، سب تباہی سے بچا سکتی جو لوگ. تو یہ تباہی کیوں ہو رہی ہے دیکھیں. لیکن ہم دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم لوگ اس ملک میں تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، یہ تو مسلمانوں کا ملک ہی نہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں. لیکن جو مسلمانوں کا ملک ہے جسے کہا جاتا ہے، جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے، تو اس کے رہنے والے ہوتے ہوئے بھی جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو بس استغفار کہہ سکتے ہیں ہم کہ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں نا ابھی کیا حالات ہے. لیکن رتی بھر بھی کسی کو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی خیال ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایکچولی یہ جنگ ہو رہی ہے نا، اس وقت جنگ جاری ہے. کس طرح؟ اب اس طرح تو نہیں، میں اللہ تعالیٰ کوئی میدان جنگ میں تو نہیں آنے والے نا کہ آ کے اس طرح لڑیں گے. یہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ادھر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں ذرا، آپ تھوڑا سا کبھی اٹھا کے دیکھیں نا، نیوز سننا چاہیں تو خوف آ جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کبھی یوٹیوب پہ کوئی اور کسی معاملے میں نکال کے کوئی خبر کھول لے تو پھر اس طرح کی بار بار آتی جاتی ہیں. تو اتنے ان یوزول حالات ہو چکے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ انسان رہتے ہیں. لگتا ہے آج کل تو جتنی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے بچرز ہیں ادھر، جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ اب جنرلی عام سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں.
اگر آپ ایک دن کی خبریں نکالیں اوپر لکھ کے دیکھیں تو وہ نیچے ڈھیروں کے حساب سے، فلاں عورت نے اپنے ہسبینڈ کا گلا کاٹ کے اس کے اتنے پیسز کر دیے، فلاں ہسبینڈ نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا، فلاں باپ نے اپنی بیٹیوں کو کاٹ دیا، فلاں نے 3 مہینے کے بچے کو مار، مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گولی مار دیتے ہیں یا ایک چھری مار کے مار دیا، اب تو باقاعدہ طور پہ پیسز کر دیتے ہیں لوگ، انتہا، اور عام عام پبلک، یہ نہیں ہے کہ کوئی کرمنلز ہیں وہ، دیکھیں کرمنلز تو چلیں جو بھی کریں، وہ جو ہوتے ہیں کیا ان کو کہتے ہیں، سیریل کلرز ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، وہ تو بیمار سک ہوتے ہیں، لیکن عام گھروں میں رہنے والے فیملی والے لوگ، باپ بچیوں کو مارا ہے، بیوی کو مارا ہے، بیوی ہسبینڈ کو ماری ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ایکچولی یہ اب جنگ ہے، ایکچولی حقیقت میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں نا، اس کی جڑ ہی یہ ہے کہ جو گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے لوگ بچ نہیں رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے، یا چھوٹے چھوٹے میدان کھلے ہوئے ہیں جنگ کے نا، جی ایگزیکٹلی مین چیز ہی منی ہے، اگر آپ پیچھے جائیں، اکثر جو ہوتا ہے جی خودکشی کر لی اس نے اپنے بچوں کو، ایک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی کہ باپ نے اپنے بچوں کو مار کے بیٹیوں کو، بیوی اس کی فوت ہو گئی تھی، حالات بہت خراب تھے، 1.5 لاکھ اس پہ قرض تھا، لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اس نے اپنی جان لے لی اور بچوں کی بھی لے لی، تو یہ کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے، ظاہر ہے قرض والا پیچھے پڑا ہوگا جو اس نے دیا ہوگا، اس طرح یہ ایک نہیں، یہ تو ایک روز ہی آ رہا ہے، ابھی ایک ریسنٹ جو کیس ابھی میں نے دیکھا، بار بار آ جاتا ہے وہ سامنے، ایک دفعہ بس سن لیا میں دوبارہ نہیں، اس میں 3 بیٹیوں کو ذبح کر دیا، بیوی کو ذبح کا لفظ استعمال کری، مارنے کا نہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ماں بھی شامل ہے اس کے اندر، تو اس طرح کی چیزیں، اور منی کے لیے ہر لیول کے لوگ یہ چیز کر رہے ہیں نا، اب جو بھی ریزنز ہیں پیچھے وہ الگ بات ہے، تو ہر بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے، اور پھر اور دوسری برائیوں کا تو پھر چھوڑ ہی دیں، جو گناہ کی لمٹ کراس ہو چکی ہوئی ہے، ہر کلاس کے حساب سے گناہ ہو رہے ہیں، ایلیٹ کلاس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ جو نشہ اور برائیاں جو ہے، زنا اور باقی چیزیں، تو یہ ساری اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جڑوں کے اندر چلا گیا نا، کینسر کی طرح پھیل گیا یہ والا گناہ، تو کینسر کا پھر ایک حد تک علاج ہوتا ہے نا، جب وہ 4 اسٹیج سے اوپر چلا جائے پھر اس کا کیا علاج ہے نا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ چوائس دے دیتے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے جنگ کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن توبہ کر لو، کسی بھی سٹیج پہ آ کے توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو بس جو کچھ تم نے دیا وہ نقصان نہیں ہوگا تمہیں، جو تمہارا اصل ہے وہ تمہیں ملے گا، جو تم ایکسٹرا لے رہے تھے جو گناہ تھا وہ نہیں، وہ مت لو، وہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن جو تمہارا ہے وہ لے لو، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو کچھ تھا، اب وہ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حلال ہو گیا، جو سود لے چکے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو مطالبہ کر سکتے تھے نا کہ جو آج تک تم نے سود لیا ہے وہ بھی واپس، اس جو تمہارا اصل ہے اس میں سے کٹے گا، کہہ سکتے تھے نا، تاکہ پاک کیا جائے تمہارے مال کو، یعنی جو تم لے چکے ہو ابھی تک اس میں سے کٹے گا، وہ واپس کرو، ریٹرن کرو، نہیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کئی لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ جو لے چکے ہیں وہ حلال تھا، یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال تھا، وہ تھا تو حرام ہی، لیکن وہ پہلے تھا، اس حکم سے پہلے، اسلام اس آنے سے پہلے وہ معاف ہے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اوپر گزر چکا ہے نا، کہ اس گورنمنٹ نہیں لے گی تم سے لیکن معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے پھر یہ توبہ ہے، دیکھ لیں نا ہر معاملے میں، ہر حکم میں، صرف سود کا نہیں، نمازیں نہیں پڑھی ہوئی فرض تو وہ بھی کیا پڑھنی ہے دوبارہ؟ نہیں، لوگ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں وہ قضائے عمری، نہیں وہ نہیں پڑھنی، روزے نہیں نہیں رکھے جا سکتے، ہاں نفلی روزے رکھنے، نفلی نمازیں پڑھی جائیں، لیکن اسی طرح سود کا بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی نا، کیونکہ آپ سوچیں اگر اس کو پرانا بھی دینا پڑتا تو پھر تو اس کا اصل بھی نہ ملتا، وہ تو ختم ہو جاتا نا، جتنا جتنا بھی یا تھوڑا ملتا تو پھر اس کا اس پہ عمل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ تو حکمت سے کام لیتے ہیں نا، تو وہ رقم جو اصل قرض ہے وہ اسی طرح ملے گی، اس میں سے کچھ نہیں کٹے گا،
پورا پورا جائز ہے. ہاں جو اس سے ایکسٹرا وہ نہیں لینا نا. اچھا یہاں پہ فَلَكُمْ لَكُمْ لام یہاں اگر نوٹ کریں نا بس تمہارے لیے ہے. اس سے لام یہ لام کو ہم نے دیکھا نہیں تھا پہلے. لا یہاں کس ٹائپ کا آپ کے خیال میں ہے؟ کون سا لام ہے؟ لام کے کئی ہم نے استعمال پڑے ہوئے نا. اسلام کو لام استحقاق کہا گیا یعنی وہ تمہارا حق ہے وہ تمہاری اپنی منی ہے. تو اس لیے شرعی قانون کی روح سے شرعی طور پہ تم اپنا جو مال ہے جس کا تمہیں حق ہے اس کے تم مستحق ہو وہ تم سے نہیں لیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ ترغیب دلائی گئی ہے نا توبہ کی طرف کہ تبھی تو انسان توبہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں وہ معاف کر رہے ہیں جو پیچھے ہو گیا ہے تو لیکن جو آگے نہیں لوں گا لیکن جو میرا ہے وہ تو مجھے مل رہا ہے. تو پھر کیسے نہیں کوئی انسان جو واقعی مومن ہے وہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو یہاں پہ یہ میننگ استعمال ہو رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون بہت ہی اور ایمفسس یعنی نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر اس پہ ظلم کرو اور نہ ہی اصل جو قرض دار ہے وہ تمہیں اب تمہاری جو اصل رقم ہے اس سے تمہیں محروم کرے یعنی خود مظلوم بنو وہ لینا ہے اس سے نا یہ نہیں ہے نا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تو بات پوری ہو گئی تھی ہے کہ تم اصل لے لو تو یہ لانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید پیدا کی دونوں کے لیے احساس دلانے کے لیے کہ کہیں افراتفری اور کشمکش کو روکنے کے لیے لڑائی کو روکنے کے لیے تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر بھی ذہن تو بنا ہی دیا تھا نا. شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بول دی تھی احساس دلانے کے لیے اوپر واضح ہو چکا تھا ذہن تیار کیا گیا تھا لیکن پھر آخری جب حکم دیا تو اس کے ساتھ دوبارہ ہدایت فرمائی کہ لا تظلمون ولا تظلمون دونوں کو کہ اسی ہدایت کی یہ ایک پھر اس کے بعد ایک کہنا چاہیے تاکید کے طور پہ نا. اور اسی وجہ سے پھر عربس ان کو جو مسلمان تھے اس وقت کے ان لوگوں نے پھر بڑھ چڑھ کے آپ کو پتہ ہے صحابہ کا اگر ہم پڑھیں تو اس سے پھر معاشی طور پہ اصلاح اور بغیر کسی آپس میں لڑائی جھگڑے کے پھر یہ عمل میں آیا. کوئی ہمیں نہیں ملتا ایسا میں نے تو نہیں پڑھا آج تک کہ کوئی جنگ ہوئی ہو اس بات کے اوپر یا اس طرح لوگوں نے اس پہ عمل کیا کیونکہ سخت حکم تھا اینڈ پہ پھر دینا پڑتا ہے نا سخت حکم نا. تو یہ آیت ہے تو سود کے حوالے سے ہے لیکن پھر وہی بات کہ ہم اگر اپنی عمومی زندگی پہ دیکھیں تو لا تظلمون ولا تظلمون یہ والا جو جملہ ہے یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے نا. پھر ادھر تو سود کے حوالے سے یہ ساز دلایا گیا کہ نہ لو اور نہ دو لیکن عام زندگی میں بھی دیکھیں تو شریعت میں عقل کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ نہ ظلم کیا جائے اور نہ ظلم برداشت کیا جائے دونوں چیزیں. اکثر ہمارے ہاں دیکھیں ظلم نہ کرنے پہ تو لوگ کرتے ہیں لیکن ظلم برداشت کرنے والا بھی تو غلط ہے نا. یہاں یہی ہے نا کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے یعنی تم خود ظلم بھی نہ یعنی تمہیں نہیں دے رہا اگر مقروض تو تم بیٹھ جاؤ کہ اچھا چلو اب میں کیا کروں وہ نہیں دے رہا. نہیں ظلم برداشت نہیں کرنا تو ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ظلم کو برداشت کرنا جو ہوتا ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے بتائیں؟ کسی کا بھی کوئی بھی قسم کا ظلم جب آپ برداشت کرتے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو ظلم کرنے والا ہے اس کو مزید وہ ملتی تقویت ملتی ہے وہ مزید پھر اور مضبوط ہوتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے یہاں کہا گیا ہے کہ درگزر کرنا چاہیے یہ وہ جیسے شادی شدہ معاملات میں بھی ہر چیز میں لیکن اگر ظلم کی حد تک معاملہ چلا جائے تو پھر درگزر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ظلم کو روکے نا. حدیث کے مطابق ایک قاعدہ ہے نا ابن ماجہ کی حدیث ہے لا دارارا ولا دیرارا نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان برداشت کرو. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے تو یہ رول ہے یہ اسلام نے ہر طرح کا رول دیا ہے زیادتی نہیں برداشت کرنی لیکن پہلے ایک حد تک درگزر کرو نا. ان آیت کے لفظ کے اعتبار سے اب فائنلی اگر ہم دیکھیں اس کے اندر کہ سود کے حوالے سے ایک تو ہے نا قرض دیا جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر پرسنٹیج فکس کر کے
تو ایکسٹرا منی لی جائے، وہ تو سود ہو گیا. اس کے حوالے سے ہم نے مختلف اینگل سے دیکھ لیا. لیکن اگر ہم اپنے اپنے ملک میں ہی دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، تو اور بہت اس کی ڈفرینٹ قسم کی صورتیں نکال لی گئی ہیں. ہم ہے تو مسلمان ہے ہمارا لوگ، لیکن انہوں نے سود ہی کے ریفرنس میں ایک تو قرض دے کے یہ نہیں، اور بہت صورتیں ہیں اس طرح کی. کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی صورت آتی ہے اس کے علاوہ؟ قرض دے کے پیسے یا گھر یا گاڑی کے علاوہ، چیزوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے بتائیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس طرف کہ وہ بھی حرام ہے، وہ سودی کے زمرے میں آتی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی ہر شاخ کو حرام قرار دیا. صرف یہ نہیں ہے کہ پیسوں کا لین دین یا چیزوں کا اس میں یہ ہے، ہر چیز کو، ہر طرح کے ربا کا کاروبار کرنے والوں کو ڈرایا ہے یہاں پہ نا، جو کہ ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان جو ہیں نہیں صورتیں آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. میں بتاتی ہوں. انعامی بانڈ. یہ انعامی بانڈ کیا ہے؟ یہ بانڈز ہوتے ہیں جو لیے جاتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کا کاروبار ہے باقاعدہ. اس سے ملنے والے انعامات آج کل کیا ہے، بہت چرچا ہے ہمارے یہاں کتنا. جی اب آپ کا دماغ چل گیا. دوسرا لائف انشورنس، جو میں ابھی پوچھ رہی تھی آپ سے. یہ بیمہ کیا، پاکستان میں تو اس کو بیمہ کہا جاتا ہے نا، بیمہ کمپنی. اور یہ جو انعامی بانڈ ہے، اس کا تو عام لوگ لیتے ہیں نا. اس کا بہت چرچا ہے، اور یہ کتنا زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں. جی یہ دراصل حقیقت میں سود، اور کہتے ہیں نا وہ کمار بازی کے نام سے جو وہاں پہ بزنس ہوتا ہے، اس کا ایک مرکب ہے. جیسے وہ لوگ کرتے ہیں نا، وہ یہ لاٹری کا سسٹم، یا جو بھی لاٹری ہے نا ایک طرح سے نا، تو یہ. اور لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ کاروبار حکومتی سطح پہ ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ پرائز بانڈ کا جو ہوتا ہے، یہ حکومت کی سطح پہ ہوتا ہے نا، وہاں سے نکلتے ایشو ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. تو اب کیا رہ گیا پھر؟ اب کیا بات کرنی ہے؟ کس نے جنگ کرنی ہے کسی کے ساتھ جب حکومت ہی انوالو ہے؟ اور خاص طور پہ جب حکومت کو جب سرمایہ داری کی ضرورت ہوتی ہے نا، پیش آتی ہے، تو وہ اس کے ذریعے پھر سے سود کے نام لیے بغیر عوام سے وہ روپیہ حاصل کرتے ہیں. اب خود سوچے نا، یہ طریقہ نیا ایجاد کیا ہوا ہے انہوں نے، کہ جب بہت سارے وہ جو پرائز بانڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک عام کاغذ ہوتا ہے نا، وہ پیسے تو نہیں ہوتے نا. تو وہ پرائز بانڈ لوگ خریدتے ہیں، اپنے پیسے دے دیتے ہیں، وہ ڈھیروں پیسے جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ خود سوچیں کتنے لوگوں کے، اور پھر وہ پڑے رہتے ہیں. پھر وہ پتہ نہیں 6 مہینے بعد یا سال بعد یا کتنی دیر بعد یا ہر مہینے نکلتا ہے جب بھی ہے. تو کتنے لوگ دیتے، وہ پیسے پھر کدھر جاتے ہیں؟ وہ کہاں سے وہ انعام دیتے؟ اسی میں سے دیتے ہیں نا. تو وہ سود ہی کے پیسے ہو گئے نا، سود ہو گیا نا، اس کو پھر استعمال کرتے ہیں آگے. تو ذرا امیجن کریں کہ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ انعامی بانڈ جو ہے یہ بھی سود کے اس میں ہے. اور دوسرا جو ہے یہ انشورنس، بیمہ کروانا سود کی طرح، اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری دنیا لپیٹ میں، اور ہمارے ملک میں بھی. آپ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اب مجبوراً جب آپ گھر ایون رینٹ پہ بھی لیتے ہیں، تو کئی اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے پیسوں کی انشورنس کروانی پڑتی ہے. گاڑی کی انشورنس کے بغیر گاڑی چلا نہیں سکتے آپ. یہ ہے وہ غبار جس کی لپیٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں. جو چیزیں جو ہمارے پاس چوائس ہی نہیں، اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر اول تو خیر آپ نہ بھی کرنا چاہیں، آپ چاہیں کہ آپ نہیں لینا چاہتے، لیکن پھر بھی آپ کو لینی پڑتی، کیونکہ آپ باہر ہی نہیں نکال سکتے گاڑی. اسی طرح گھروں کی بھی لینی پڑتی ہے انشورنس، وہ بھی ضروری ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتی ہے. تو یہ وہ غبار ہے جس کی لپیٹ میں ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دے رہے ہیں نا. حالانکہ اچھا، اس میں بھی گاڑی کی انشورنس میں بھی آپ کو پتا ہے نا کہ تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتی ہے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مار دے گا تو آپ کلیم نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کسی کو ماریں گے تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. تو وہ بھی ہوتا ہے، ورنہ پھر دونوں ہوتی ہے. اب نئی گاڑی کا علیحدہ حساب ہوتا ہے. یہ جو بچوں کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی تعلیم کے لیے جو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں یہاں پہ، ایک اس کی بھی یہاں بھی اور پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا، وہ شاید RRSP ہے. اس میں آپ جتنے پیسے جمع کرواتے ہیں، اور وہ پھر اس کے اوپر RESPG ایجوکیشن کے لیے، تو وہ پھر
اس میں کچھ پرسنٹیج جو ہوتی ہے گورنمنٹ دیتی ہے. اب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ بھئی آپ نے سیو کر رہے ہیں بچوں کے پیسے اور وہ اوپر سے دے رہے ہیں، لیکن وہ کہاں سے دے رہے ہیں، وہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اتنے سال، وہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی سے کرا لو. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بائی دا ٹائم جب وہ یونیورسٹی جاتے تبھی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اس وقت تک پھر وہ اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اب سوچیں اتنے سال وہ اس پیسے کو یوز کر رہے ہیں، کہاں یوز کر رہے ہیں؟ انہی چیزوں میں کر رہے ہیں. تو وہ بھی حرام ہے. وہ لوگوں کو نہیں پتا، ہر دوسرا بندہ وہ کروا لیتا ہے، کیونکہ یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. ہم نے بھی کروائی تھی، اور میں نے جو ہی کروائی، اللہ کا شکر ہے اس وقت تو قرآن پڑھنا شروع کر لیا تھا، تو میرا خیال ہے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے کیا لاز ہیں. تو ہم نے پھر اس کو بند کرا دی. اس پہ نقصان بھی ہوا تھوڑا سا. اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں لینا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے جمع ہی کرنے ان کو دینے، خود جمع کریں، اپنے پاس جمع کریں، جیسے کمیٹی ہوتی ہے. ہاں اب کہ وہ لوگ نہیں دیں، وہ ان کا حصہ نہیں ملے گا، تو اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. یہ اگر کانسیپٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، کہ اگر آپ نیک نیتی سے یہ کام کریں گے کہ نہیں آپ نے سود والا معاملہ کرنا، تو پھر وہ پھر تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہیں اور ذریعے سے دروازہ کھولے گا، یا اسی میں اتنی برکت ہو جائے گی. ویسے بھی آپ سوچیں نا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، یونیورسٹی جانے تک کتنے سال میں اس منی کی کیا ویلیو رہ جائے گی. یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا، یہ اس طرف کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیں گے بھی تو $500 اگر اس میں ایڈ بھی کریں تو اس کا کیا ویلیو ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بیوقوف لوگوں کو بنایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو لائف انشورنس ہوتی ہے نا، یہ تو سیدھا سیدھا کیا کہنا چاہیے، شرک کہیں یا کیا کہیں. اللہ تعالیٰ لائف انشورنس کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ توکل ہی نہیں ہے، پھر تو آپ اللہ کو مان ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دینے والا ہے، سب کرنے والا ہے، چاہے مرے یا جو بھی ہوں آگے پیچھے. تو بہرحال یہ بیمہ کا چکر، پرائز بانڈ کا چکر، بچوں کی پڑھائی کا، یہ بہت سارے اور بھی چیزیں، اسکیمیں مختلف قسم کی کھولی گئی ہیں نا. تو اس طرح کی بات ہے. تو اس لیے آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی کوئی اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوشش کریں انہیں روکیں، کیونکہ ضروری ہے. اچھا یہاں پہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے ساتھ شو کروں گی کہ آیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیات ربا قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخر زمانے میں نازل ہوئی. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آخری زمانے میں یہ نازل ہوئی، حجۃ الوداع پہ آپ نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس کے بعد، یعنی لاسٹ میں بالکل. تو پیشتر اس کے کہ تمام احکام ہم پر واضح فرماتے، لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو، اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شائبہ ہو. ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بھی جگہوں پہ ہے. یہ اس کی اور بھی 2-3 ورڈنگ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا افسوس تھا کہ سود کے بارے میں مزید ان کو تشنگی فیل ہوتی تھی، کہ اس میں مزید وضاحت کی ضرورت تھی، کہ اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وضاحت کرتے تاکہ ہمیں اور اچھی طرح پتہ چلتا. تو اس لیے اب اگر اس میں، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہوں گے نا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں، اب دیکھیں نا کتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. تو یہ پورا ایک سسٹم کو جکڑ لیتا ہے نا. تو حضرت عمر کو اس میں تھا کہ آپ اور مزید اس کی وضاحت کرتے اور احکام بتاتے اس میں نا، تاکہ لوگ اور زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے اور عمل کرتے. تو انہوں نے سوچا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ تمہیں شائبہ بھی ہو نا، اگر شک بھی ہو اس میں کہ اس میں کوئی ایسا ہے، تو چھوڑ دو اسے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو نا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک کینسر ہے جو جو ختم نہیں ہوتا، بس پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے. اور اس کی زد میں پھر ہر انسان آ جاتا ہے نا، جو چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا. اور پھر سب سے بڑی بات، جو اس کی زد میں آ جاتا ہے ڈائریکٹلی، وہ پھر اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتا آسانی سے. میں نے دیکھا کئی لوگ، جب ہم نئے نئے آئے تھے ادھر، تو لوگوں نے گھر لیے ہوئے تھے. تو جب میری کلوز فرینڈز تھی تو ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں اس کو لیا ہوا ہے، بیچیں اس کو. چلے پہلے پتہ نہیں تھا، بھیج دیں. تو کہتی تھی نہیں اب تو نہیں بیچ سکتے، بڑا نقصان ہوگا، یہ ہوگا، اس کے اوپر بہت پینلٹی لگے گی، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے مجھے بتائی نا. کہ واقعی پھر بندہ ڈوبتا جاتا ہے کہ پھر نقصان کے ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خیر پکڑ لیتا ہے جب بندے کا ہاتھ، لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور سم ٹائم فیملی والے نہیں نا ساتھ دیتے،
اور پھر سب سے بڑی بات اس میں کلیئر کٹ ہے، دیکھیں نا، خود غرضی ہے نا، کتنی زیادہ خود غرضی ہے کہ چند لوگ فائدہ اٹھائیں اور زیادہ لوگ اس میں پھنس کے رہ جائیں پھر ساری زندگی کے لیے، اور مسلسل استمرار ہے اس کے اندر نا، اور بے رحمی کی سی فیلنگ ہے اس کے اندر، اور ظلم، حقیقت میں تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کا نام دیا نا اس کو، کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو اور نہ کسی پہ تم ظلم کرو، تو یہ ظلم ہے، اور پھر نسل در نسل، خاندان در خاندان یہ بیماری چلتی جاتی ہے، اس کا ایک طرح سے شکار کر لیتا ہے ایک درندے کی طرح نا، اور پھر جو لوگ بیچارے مظلوم ہیں جو شکار ہوتے ہیں وہ پھر کچھ کر ہی نہیں سکتے، نکل ہی نہیں سکتے، اگر طاقت رکھیں ایمان کی تو پھر نکلیں، لیکن بہت مشکل ہے، اور پھر تڑپتے تڑپتے زندگی گزر جاتی ربا دیتے دیتے، یا جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی اسی کی اس میں پھنس جاتے ہیں نا، تو اسی لیے اس والے گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہ ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور رسول سے جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں تک یہ سود کا فائنل حکم تھا، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، آئی ہوپ سو کہ کلیئر ہو گیا، پہلے کی نسبت جس طرح ہمارے ذہن میں جو پوائنٹس تھے اس سے اب بڑھ کے کچھ کلیئر ہوا اس کو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے سود والا معاملہ تو اب یہاں پہ چونکہ یہ فائنل تھا نا، ہو گیا، لیکن اب آگے جو ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ اب سود کا معاملہ تو نہیں کرنا، لیکن پھر کیا کرنا ہے، اور کون سے طریقہ کار ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ، جن کو ضرورت ہے، قرض چاہیے جن کو، اب ضرورت مند تو ہے نا دنیا میں، آخر کوئی جاتا ہے جب قرض لینے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ ظاہر ہے جب اس کو ضرورت ہے تبھی جاتا ہے نا، وہ ایسی تو شوقیہ تو نہیں لے رہا نا، اس کا بھی کوئی حل ہے، اور وہ اب آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن کَانَ، اور اگر ہے، ذو اسرتن، کہ اگر ہے مقروض تنگ دستی والا، فا نذرتن الی میسرتن، مہلت دینا ہے آسانی تک، وَأَن اور اگر، تصدقو اور یہ کہ اگر، تصدقو تم صدقہ کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون جانتے، مانے کہ اگر مقروض جو ہے تنگ دست ہو تو اس کی فراغی تک، یعنی اس کا جو حالات ہیں بہتر ہونے تک اس کو مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی صدقہ سے مراد کہ جو اس اصل محنت دی ہوئی ہے رقم اس کو معاف کر دو، اس کو صدقہ کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہے، اس کو بھی ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو اور تقوی اختیار کرو، یومن اس دن سے کہ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو بھی اس نے کمائی کی، جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اچھا یہ پہلے میں 279 کی جو لغہ ہے اس کو میں بتانا چاہ رہی تھی، اس کے ورڈنگ میں ذہن سے نکل گیا تھا، ہا را با سے، ثلاثی مجرد سے جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کا مصدر ہے ہربن، کسی کی کوئی چیز لوٹ لینا، حاصل کر لینا، جو اس کا مصدر کا معنی ہے، سمیہ باب سے، ہاربن سخت غضبناک ہونا، حربن اسم فعل ہے، لڑائی جنگ، یعنی انتہائی غضب کی حالت میں دوسرے کا سب کچھ یہاں تک کہ زندگی بھی چھین لینے کا عمل، نوٹ کریں، محاربتن باب مفعلہ سے، لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ اب ایکچولی ہمیں پتہ ہے جنگ کا لفظ تو ہم عام استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے عربی میں لفظ جو ہے حرب، لیکن ذرا اس کے جو بیسک معنی وہ نوٹ کریں، یعنی انتہائی غضب کی حالت میں، کوئی محبت میں تو لڑائی نہیں ہوتی نا، لڑائی کسی بھی قسم کی ہو، چاہے کسی بھی ٹائپ کی ہو، غضب ناک ہو، کئی غصے کی حالت میں ہوتی ہے نا،
کہ یعنی غضبناک حالت میں دوسرے کا سب کچھ لے لینا، یہاں تک کہ زندگی بھی چھین لینے کا عمل. کیونکہ جنگ میں تو انسان قتل عام ہوتا ہے، اور پھر سب کچھ چھین لینا یعنی مال غنیمت بھی اس میں حاصل ہوتا ہے نا. اور پھر جنگ میں جیسے اگر کسی ملک پہ جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس کی قیدی بنا لیے جاتے ہیں، عورتوں کو اور بچوں کو بھی کر لیا جاتا ہے، یرغمال بن جاتے ہیں اور سارا کچھ. تو یعنی جنگ کی حالت کتنی خوفناک ہوتی ہے. عام ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر جگہ کس طرح کی بات ہے، یہ عام دنیا کی جنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کے ورڈ کے اندر ہی کتنا سخت میننگ ہے. تو پھر وہاں تو اب ہم کر ہی چکے کہ مانا سمجھ لیا ہم نے نا، الحمدللہ. ہم میں سکت نہیں ہے، اللہ نہ کرے کبھی کہ یہ اس پوزیشن ہے. ہم دل سے بھی برا سمجھتے ہیں اور ہر لحاظ سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور باقی بھی تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں ان کو اصل میں ہدایت دے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ ان کو ہدایت ملے اور پھر وہ معافی مانگے، کیونکہ وہ بہت خطرناک بات ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے. یا عام ہمارے رشتہ دار فیملی والے عام لوگ جو لیتے ہیں اس طرح گھروں پہ گھر، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے دوست، ہمارے فیملی فرینڈز، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.